بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. آج سرائے عالمگیر میں ہم بیٹھے ہیں ذوالفقار حسین صاحب کے گھر میں. خواتین و حضرات، کتنی عجیب بات ہے یہ. عجب تو نہیں، شاید ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ سورہ بقر میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذمہ اٹھایا ان میں رزق ہے، زندگی ہے، عزت ہے، بیماری ہے، صحت ہے، وہ تمام اشیاء جن کے اوپر انسان زندگی میں فکر کر سکتا ہے، ان تمام کا ذمہ خداوند نے خود اٹھا لیا. لیکن پھر بھی زندگی میں جب مشکل اور مصیبت آتی ہے تو ہمارا ایمان کیونکہ کمزور ہوتا ہے تو ہم ان کو من جانب خدا سمجھنے کی بجائے ان کو ہم بہت سی اور تشریحات بھی دیتے ہیں. اللہ عالم، خدا بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. لیکن جو بات دلیل کے طور پہ عقل اور دانش میں نہ آئے، ظاہر ہے وہاں پہ انسان کا ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بھٹتا ضرور رہتا ہے. سرائے عالمگیر میں آج ذوالفقار حسین صاحب کے گھر میں ہیں. ان کی بیٹی اقرا اور ان کی جو مسز ہیں ناصرہ سلطانہ، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم جن کو کہ ہم اپنے ساتھ لاہور سے لے کر آئے، میرے ساتھ مصدق عباس صاحب. سر السلام علیکم. خیریت سے شاہ صاحب؟ الحمدللہ. شاہ صاحب بہت بڑا امتحان ہے آج، اللہ فضل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرے ساتھ ہیں قاری محمد شریف نقشبندی صاحب. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ ذوالفقار حسین صاحب السلام علیکم. اور آپ کی بیٹی ہیں اقرا. اور ہمارے ساتھ یہاں پر ان کی والدہ بھی بیٹھی ہیں ناصرہ سلطانہ. السلام علیکم بیٹا. میں سب سے پہلے اگر اجازت دیتا ہوں آپ سے بات شروع کروں. مجھے یہ سمجھائیے کہ یہ سارا مقدمہ کیا ہے جس کے لیے یہ ساری پریشانی ہے؟ اس کے شروع میں تو سر منہ سے بلڈ آتا تھا، خون آتا تھا. یہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں بھی اس کا علاج کرواتے رہے. اس وقت یہ 6 کلاس میں پڑھتی تھی. تو کسی نے کہا کہ السر ہو سکتا ہے یا معدے میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ وہ تو انہوں نے کوشش کیا ڈھونڈنے کی، مگر وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے چلڈرن ہاسپٹل میں ہمیں کسی نے یہ ڈائگنوز کیا کہ خون دانتوں سے آتا ہے یا معدے سے آتا ہے؟ یہ کہتے ہیں معدے سے آتا ہے. معدے سے. جس وقت انہوں نے وہ کیمرہ اس کے اندر ڈالا ہے یہ چلڈرن ہاسپٹل والوں نے، تو اس میں انہوں نے بھی کہا دیا تھا کہ اب نہیں آنا چاہیے یہ خون، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. پھر اس کو گھر جب لے کے آئے تو اس کی وہ چیز جو ظاہر ہو گئی تھی. یہ کہتی ہے کہ اس کو بیماری نہیں ہے، اس کا خون میں نکالتی ہوں. ظاہر ہونے سے مطلب ہے کہ بچی جب گھر آئی، دورے بتا رہے ہیں 8 سال پرانی بات جی تقریباً، اس کی آواز بدل جاتی تھی، بچی کی آواز بدل جاتی تھی. اس کے جسے کہنا چاہیے باڈی لینگویج، جسم کی حرکات بھی بدلتی تھی. بالکل بدل جاتی تھی. ہاتھ ٹیڑھے ہو جاتے تھے. اور یہ باڈی اس کی اتنی ویک خود بنا لیتی تھی ایسے جیسے ایک بوڑھی عورت نہیں ہوتی. پھر ہم پیر فقیر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا کہ پتہ چل گیا تھا یہ باہر کی چیز ہے، یہ بولتی ہے، یہ ڈاکٹروں والا کیس نہیں ہے. پھر ہم جگہ جگہ گئے ہیں. ادھر سے ایک کھمبی میں تھے قاری شاہد صاحب تھے، انہوں نے میرے سے کچھ نہیں لیا. کیا انہوں نے 3 مہینے آتے مجھے کہتے تھے کہ میں اس کا علاج کروں گا. تم غریب آدمی ہو. علاج کیا تھا؟ تویز دیتے تھے بس. تویز کو کھولا کبھی نہیں، تویز دیتے تھے پینے کا. اور کوئی پلیٹیں کے اوپر لکھتے تھے، ان کو کوئی 10-12 پلیٹیں لے کے پلیٹوں میں پانی ڈال کے وہ پینا ہے. اس سے بہتر ہوتی تھی؟ بہتر ہوتی گئی. کتنا عرصہ بہتر ہو جاتا؟ یہ تقریباً 1.5 سال میرا خیال ہے یہ فاقہ ہو گیا تھا. اسکول ریگولر 8 تک پڑھ لیا تھا. پھر اس نے ٹھیک جب 8 میں گئی ہے تو پھر کیونکہ 3 مہینے کے بعد انہوں نے کہا ایک بکری لے کے آؤ، بکری خریدو، میں نے ذبح کرنی ہے. یہ پہلے اب اس گلی میں رہتے تھے، اس گلی میں بیٹھک میں انہوں نے بکری کو ذبح کیا، اس کو ساتھ کھڑا کیا ایک سائڈ پہ بکری کو. پھر بکری کو ذبح کیا، اس کا سارا خون باہر نہیں جانے دیا. وہ لپیٹ کے سارا مجھے کہتے ہیں یہ دریا میں پھینک دو، چھری بھی سب کچھ. اس سے علاج میں فرق پڑا؟ فرق پڑ گیا تھا. فرق پڑا تھا؟ پڑ گیا. کتنے عرصے کے لیے؟ تقریباً 1.5 سال کے لیے. پھر کچھ نہیں ہوا؟ نہیں. پھر اس کو حاضر ہو گئی. یہ کہتی ہے میں تو گئی نہیں. حاضر ہونے سے مراد ہوتی ہے کہ بچی جو ہے وہ اپنی آواز اور اپنی حالت جو ہے وہ بدل لیتی تھی. ناصرہ اگر آپ مجھے اجازت دیجیے یہ پاس کر لیجیے آپ اپنے. یہ بتائیے کہ یہ تو ایک حاضری والی چیز ہے جس کا کہ والد صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ آواز بھی بدل جاتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، معدے سے خون آتا ہے. ڈائگنوز ڈاکٹروں نے نہیں کیا، ان کو نہیں پتا چلا کہ خون آ کہاں سے رہا ہے معدے میں، لیکن معدے میں سے آ رہا ہے. یہ فرمائیے اب جو معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ اب یہ بس اس کے نا تقریباً 3 ماہ ہو گئی ہے ایسے. بس اس کے جسم میں سوئیاں آتی ہیں، جو چیز ہے وہ حاضری لیتی ہے. حاضری لیتی ہے کوئی چیز، اس کے بعد سوئیاں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں بھی ایسے مڑ جاتی ہیں. اور کہتی ہے پہلے مڑتے بعد پہلے کہتی ہے مما میں گئی، مما مجھے کچھ ہو رہا ہے پاپا جی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد جب یہ نا وہ حاضری لیتی ہے، چیز آ جاتی ہے. وہ بولتی بھی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں سوئی پان لیں گے، پنجابی بولتی ہے. سوئی ڈالنے لگی جی ایسے پنجابی بولے گی. اور یہ اردو بولتی ہے. اور اس کی تھوڑی آواز بھی چینج ہو جاتی ہے، تھوڑی شکل بھی چینج ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیونکہ 8 سال ہو گئے. پھر وہ سوئیاں ڈال دیتی ہے؟ پھر سوئیاں آ جاتی ہیں. کہاں کہاں آتی ہیں؟
ये गले में आती हैं, अच्छा, इधर सीने में हाँ। और इधर बाजुओं में आ जाती हैं। फिर जब देखते हैं तो फिर कुछ जो सामने होती हैं वो तो हम निकाल लेते हैं। फिर आप हाथ से निकालते हैं सुइयां? नहीं, एक तो मैंने निकाली थी, किस तरह से? मैंने निकाली थी, ये नेल कटर नहीं होता, उससे पकड़ के? उससे जरा सा मुझे इसका नक्का नजर आ रहा था। सुई, आप जब सुई को पकड़ के निकालते हैं तो दो चीजें बताइए, सुई क्या बारीक वाला हिस्सा ऊपर होता है या वो जो छेद वाला हिस्सा होता है वो ऊपर होता है? छेक वाला वो ऊपर होता है। ऊपर होता है। ये नोक है जो है ना, नोक उसका वो बाहर की तरफ, और जो धागे वाला होता है वो पीछे की तरफ, वो पीछे की तरफ होता है। वो मैंने नील कटर को डाल दिया ना। सुई कितनी लंबी थी? ये तकरीबन पूरी सुई आई थी, जैसे ये हाथ की सुई नहीं होती कपड़े सीने वाली, कपड़े सीने वाली। पूरा उसका धागे वाला शेक भी बना हुआ था जो मैंने निकाली थी। आमतौर पे जो औरतें इस्तेमाल करती हैं ये 16, 20, 24, 26 नंबर होते हैं सुइयों। जी, तो ये कितने नंबर थे? नहीं, वो 16 नंबर जो और मैंने 18 निकाली थी ना वो 16 और 18, के दो मुख्तलिफ साइजों की सुइयां निकलती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बात जो है ना ये बड़ा अचंभा है। अगर कोई ये कहे कि मुझे हाजिरी हुई है और मेरी आवाज़ बदल गई है शाह साहब, तो हो सकता है कि एक इंसान ये कहे जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, वो कहे कि ये नफ्सियाती मसला है। मुमकिन है ये हो, लेकिन जब फिज़िकली आपके जिस्म के अंदर से, फिज़िकली आपके जिस्म के अंदर से सुई निकल रही हो और वो सुई जो है वो मेटल की हो, तो इस बात की एक्सप्लेनेशन डॉक्टर के पास भी नहीं है। किसी डॉक्टर ने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि क्या है ये वजह? ये डॉक्टर रियाज बरा साहब है, ये भी साल पकड़ कर बैठ के कहते थे ये हमारे डॉक्टरों को भी चैलेंज है कि ये जो चीज़ें सुइयां हैं ये हमारे डॉक्टरों को भी चैलेंज है कि क्यों ये मैं निकाल, उन्होंने सुइयां निकाली हैं। उन्होंने तकरीबन 5-6 सुइयां उन्होंने निकाली थी, फिर सर पकड़ के बैठ गए थे, कहते थे मैं 2 निकालता हूँ, 2 हो रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि सुइयां कौन डालता है? डॉक्टर साहब ने नहीं कभी नहीं, पूछा? वो ये क्या, उधर काफ़ी मजमा लोग इकट्ठे हो गए थे साहब। डॉक्टर साहब ने जिसको निकाल रहे थे ना, देखा तो काफ़ी औरतें थी, वो भी बच्चों वाली होती हैं, वो भी रोना शुरू कर दिया। हम भी रो रहे थे इसको देख के। तो वो डॉक्टर साहब भी कह रहे कि आप, उन्होंने ये डॉक्टर अलवी साहब को मार किया था, कहते थे किधर ले जाएं। साथ उन्होंने मुझे मशवरा दिया था, कहते थे कि यार मैं वैसे तुझे डॉक्टर तो नहीं कहते, मगर ये मेरे इल्म में आ रहा है कि आप इसको दम भी कराएं, किसी और के पास भी लेके। ये फरमाइए कि जब आप सुई निकालते हैं, क्योंकि आपने खुद भी निकाली है, तो जिस्म के मांस के अंदर होती है या ऊपर की तरफ? अंदर सर, अंदर से खींच के लेके। कितना अंदर तकरीबन? ये तकरीबन इसके जो मैंने इधर से निकालनी थी ना, इधर से मैं नेल कटर पकड़ा तो वो ऐसे थी इसके सीने के, स्किन के ऊपर थी। हाँ, एक तो है ना कि गोश्त के अंदर चली जाए, होती गोश्त के अंदर ही है। अच्छा। एक ऊपर चमड़ी में नहीं थी। अच्छा, अंदर पता चलता है गोश्त के अंदर से मैं खींच के लेके खून से भरी लेके आया मैं बाहर। जोर लगा था? जोर लगा था, पता चलता कि दूर से मैं। जब आप खींच रहे थे तो इसको तकलीफ हो रही थी? ये बेहोश थी, ये बेहोश थी। दूसरा ये है कि इसका बाजू दिखाया आपने? जी जी। इसका बाजू मैंने, वो ये डॉक्टर साहब लड़का नहीं खड़ा था, मैंने बताया ये मेरे महल्ले के हैं। इस लड़के ने ये कि मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ कि रात को 2 बजे भी इसको तकलीफ हुई है ना, जब सुई पड़ गई इसको। सुई जब आप कहते हैं तकलीफ देती तो सुई चुभती है अंदर से? इसको दीजिएगा ज़रा माइक में, बेटी से भी बात करूँ। इकरा, आपको जब पता चलता है कि आपके जिस्म में सुई है तो सुई अंदर से चुभ रही होती है? ऐसा लगता है कोई थोड़ा सा पास करो। ऐसा लगता है कोई चीज़ चुभ रही है। कोई चीज़ चुभ रही है जी। हिलने से भी चुभती है? जी। हिलने से ज़्यादा चुभती है? तुम्हें कब से, तुम्हारे ख्याल में कब से निकल रही है सुई? पहली सुई कितना अर्सा पहले निकली? 3 माह हो गए। 3 माह हो गए। तुम्हें जब पहली सुई तुम्हें महसूस हुई थी कोई जिस्म में चीज़ है? ऐसे घर में बैठी हुई थी तो अचानक से ऐसे लगा जैसे जिस्म में कुछ हो रहा है। अच्छा, फिर? जिस्म में लग रहा था जान नहीं है मेरे, तो मैं पापा के पास गई, मैं कह रही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो रहा है, दिल ख़राब हो रहा है। तो वो कहते क्या हो रहा है? मैंने कहा पता नहीं, समझ नहीं आ रही। फिर थोड़ी देर बाद पापा कहते क्या हो रहा है? मैं लेट गई, मैंने बोला मेरी बाजू में कुछ हो रहा है। इन्होंने जब देखा तो मेरी बाजू में ना कुछ हो रहा था, ऐसा लग रहा था हाँ जी, ऐसा लग रहा था कोई चीज़ चुभ रही है अंदर। तो मैंने इनको बोला, इनसे नहीं निकल रही थी। उन्होंने फिर किसी डॉक्टर को बोला, वो आए, उन्होंने निकाली। उन्होंने चीरा दे के निकाली। अभी भी आपको अपनी इस गाल में जहाँ पे आपने हाथ रखा यहाँ महसूस हो रहा है जी कि यहाँ पे है? और हज़रत इस गाल पे जहाँ पे बच्ची इकरा ने हाथ रखा हुआ है, इसकी गाल को यहाँ पे जब हाथ मैंने अपने खुद लगाया, एक तरफ इसकी सोजन नहीं है, लेकिन जिस तरफ इसको पेन हो रही है वहाँ पे उंगली को महसूस होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है। और हमारे पास, हमने खुद भी एक्सरे करने हैं और ये करेंगे। और ये एक्सरे जो हैं सोच नहीं सकते, अगर ये आप, मुझे नहीं पता आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन इस बच्ची का ये नेक का हिस्सा है, इसके गले में यहाँ पे 2 पिन्ने हैं, फिर इसके बाजू के अंदर जो है और इसके सीने में इस जगह जो है वो भी पिन्ने साफ नज़र आती हैं। और ये एक एक्सरे नहीं है, ये कई
ایکس رے ہیں اور ہر ایکس رے کے اندر اس کی جو پنیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید انسان یہ حرکتیں خود کر سکتا ہے، لیکن اپنے سینے کے اندر ان جگہوں پہ جہاں پہ ایکس رے دکھا رہا ہے وہاں پہ سوئی کو خود رکھنا ناممکنات میں سے ہے. پھر اس کو ایک دفعہ الٹی آئی، اس میں آپ کے پیٹ میں سے بلیڈ بھی نکلا تھا. بلیڈ نکلا تھا سر. آپ کو یاد ہے؟ میں ایسے لیٹی ہوئی تھی تو ایسے نا ایک دم سے سانس بند ہوا. میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے مجھے، ایک دم سے میری آواز بند ہوگی. اچھا. تو گھبراہٹ سے میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز ہے، بولنے بھی نہیں ہو رہا تھا، سانس رک رہا تھا. ایک دم سے الٹی ہوئی تو میرے منہ سے بلیڈ پڑ رہا ہے. بلیڈ نکلا. خواتین سے یہ جو بلیڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھیے، آپ اس فریم میں ضرور دیکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ. یہ جو بلیڈ ہے یہ میٹل کا ایک اور اسٹینلیس اسٹیل کا بلیڈ ہے، اور یہ وہ بلیڈ نہیں ہے جو کہ نارمل استعمال میں آتا ہے. یہ خاص بلیڈ ہے جو کہ کٹ ڈالنے کے لیے ایسے جو کہ کاغذ کو کاٹنے کا کام کرتے ہیں یا سرجیکل بلیڈ کے طور پہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے. آپ کو ناصرہ کیا لگتا ہے کہ بیٹی کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی جنات کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ بس جدھر جاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اسے جادو ہے، جادو کی وجہ سے یہ چیز بھی آئی ہے. اور جب یہ چیز بولتی ہے نا، یہ باہر کی چیز ہے جو یہ جب بولتی ہے تو بول یہی رہی ہوتی ہے لیکن آواز بدل جاتی ہے. جی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے لیکن شکل اس کی چینج بھاری ہوتی ہے یا باریک ہوتی ہے؟ نہیں باریک ہوتی ہے لیکن اس کا لہجہ جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. وہ میری بیٹی کا نہیں رہتا. اور اس کی تھوڑی شکل بھی چینج ہو جاتی ہے. اس شکل میں کیا آتا ہے؟ یعنی عجیب سی ہو جاتی ہے نا، جیسے جس کی اس کی ماشاءاللہ جی آنکھیں چڑھتی ہیں. ہاں بہت زیادہ اس کی آنکھیں ہو جاتی ہیں بڑی بڑی، اور ایسے نیچے ہم دباتے ہیں تو ہوتی نہیں ہیں، ایسے ہو جاتی ہیں جیسے یہ پتھر کی ہیں، بالکل یوں ہو جاتی ہے. اور ادروائز تو یہ بالکل تمیز سے بات کرتی ہے، بہت سلو ہے، سافٹ ہے. جب اس کے اوپر آتا ہے کوئی حاضری ہوتی ہے تو اس وقت یہ بیٹا اس کو دینا، بابا کو دینا. یہ اس وقت تو نہال بدتمیزی سے بولتی ہے، گالیاں دیتی ہے، گالیاں بھی گندی گالیاں. مما کو تو اتنی گندی گالیاں دیتی نا، اب تو یہ مجھے بھی ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے. ماں بہن کی گالیاں، غلیظ گالیاں، گندی گالیاں دیتی ہے. اور میرے بچہ کوئی بھی اس طرح کے نہیں ہے. اقرا کو دیجیے گا. اقرا تمہیں یاد ہے کہ تم گالیاں دیتی ہو؟ نہیں. تمہیں ویسے ایمانداری سے تمہیں ویسے گالیاں آتی ہیں دینی؟ آتا ہے تمہیں گالیاں؟ سیکھی ہیں کبھی؟ نہیں کبھی دی نہیں ہے گھر میں. کبھی نہیں. پتہ ہے کہ گالی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو پتہ ہے. پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں بچپن میں کبھی آوازیں آتی تھیں؟ بچپن میں نہیں، تقریباً کچھ سال پہلے کچھ نظر آتا تھا. نظر وہ کیا ہوتا تھا؟ عورت کوئی نظر آتی تھی. کس طرح سے؟ ہوا میں نظر آتی تھی، روشنی میں نظر آتی تھی؟ کتنی بار ہوتا تھا ایسے لگتا تھا میرے پاس کوئی چیز لیٹی ہوئی ہے آ کے. اچھا. میرا کبھی گلا دبا رہی ہے کبھی کچھ. تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو تمہارے ساتھ چیز لیٹی ہوئی ہے وہ عورت ہے؟ میں سوئی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں. اٹھتی تھی تو میرے جسم پہ نیلز وغیرہ لگے ہوتے تھے، منہ سے خون آیا ہوتا تھا. اچھا کبھی آپ نے اس سے بات کی؟ جو چیز آپ کے پاس کبھی نہیں؟ نام پوچھا ہو کوئی چیز؟ کبھی نہیں. آپ کو وہ کچھ کہتی بھی تھی، بولتی تھی آپ سے؟ وہ ایسے لگتا تھا جیسے نیند میں خواب آیا ہے، کوئی چیز بول رہی ہے میں مار دوں گی تجھے، مار دوں گی، اس طرح لگتا تھا. خواتین سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس بات کو اپنے علماء کرام سے بھی کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. اور ہم ڈاکٹر صاحب کا بھی، جو کہ ڈاکٹر محمد ریاض برہ ہیں، ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خود یہ پنیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے نکالی ہیں، سرجیکل کٹ بھی دیا ہے، سٹچ بھی کیا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آ پائے گی کہ اگر یہ سوئیاں میٹل کی ہیں تو جسم کے اندر کون ڈال سکتا ہے؟ ڈاکٹر نکال تو سکتا ہے، ان سوئیوں کو ڈال کون سکتا ہے؟ یہ عقل میں آنے کی بات نہیں ہے. یہی وہ جگہ ہوتی ہے، یہ بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. مشکل آنی خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے، آسانی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، بالکل یقیناً آتی ہے، لیکن ایمان کی حالت جو ہے وہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے. یہی وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں آپ کو اللہ کی رسی کو پکڑ کے وقت گزارنا ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس اور مذہب جو ہے یہ بالکل دور ہے. حالانکہ میری یہ سمجھ نہیں ہے. میرے خیال میں مذہب میں سائنس شامل ہوتی ہے، لیکن ایمان کے گھٹنے بٹنے کی جو میں بات کر رہا تھا، دو حالتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں سمجھنا. ایک، خوف کی حالت میں ایمان کہاں پر کھڑا ہے، اور دوسرا،
بھوک کی حالت میں ایمان کہاں پہ ہے. لیکن بھوک بھی ایک خوف کی کا انداز ہے. میرے ساتھ ہمیں ابھی جوائن کیا ڈاکٹر محمد ریاض برا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ نے اقرا کا علاج کیا. جی آپ نے اس کے پاس جب آپ کے پاس یہ پہلی دفعہ آئی اقرا تو کنڈیشن کیا تھی اور آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کیا؟ یہ بچی ماشاءاللہ ویسے تو اپیرنٹلی نارمل لکنگ ہے، لیکن اس کو بڑا سویئر پین تھا نیک میں اور اس چیسٹ کے ریجن میں. تو آبویسلی جب بڑی تکلیف میں پہنچے تو انہوں نے یہ اس کے پیرنٹس نے مجھے بتایا کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور اپیرنٹلی کوئی چیز آتی ہے اور کرائے کی آواز آتی ہے اور اس کو سوئیاں یا نیڈلز جو ہیں چبھتی محسوس ہوتی ہیں، اور ہم کبھی اس کو اپنے ہاتھوں سے بھی ہم ریموو کرتے ہیں، 4 5 یا 6 ہو جاتی ہیں، 2 پکڑی جاتی ہیں، باقی اندر چلی جاتی ہیں. آپ کو حیرت ہوئی تھی سن کے؟ یس آف کورس، میں تو بہت ہی حیران ہو گیا کہ یہ واقعہ بہت کم سنا گیا یا دیکھا گیا، یا کہیں دیکھا بھی گیا تو کسی اور علاقے میں آپ نے سنا ہوتا ہے. سائنٹیفکلی شاید یہ لیبارٹری میں پروو کرنا اس کو ناممکن نظر آتا ہے. تو پہلے انہوں نے کہا جی ہم کئی ٹرائی کر چکے تھے کہ اس کو ریموو کیا جائے. آبویسلی جو بھی دیکھتا ہے نیک ریجن ذرا زیادہ سینسٹیو ایریا ہوتا ہے تو شروع میں ریلکٹنٹ ہوتا ہے ہر شخص، لیکن اس کی پین کو دیکھتے ہوئے دے ٹرنڈ اپ 3 ٹائم، میرے خیال 3 دفعہ آئے تو تینوں دفعہ کوشش کر کے جو بہت پینفل ایریا کی تھیں نیڈلز وہ میں نے نکالی. آپ نے پہلے ایکس رے کیا؟ جی ایکس ریز ان کے پاس اویلیبل تھے. اچھا. جو انہوں نے مجھے دکھائے ان ایکس ریز میں نیڈلز نظر آ رہی تھیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب کبھی یہ شک تو نہیں ہوگا کہ ایکس ریز جو ہیں یہ فیک ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی ایسے ہی کر کے. لیکن جب وہ ویریفائی ہو گیا اور دونوں طرح کنفرم میں نے کر لیا، پھر اپنے ایگزامینیشن سے ان کو جب ٹٹول کے یا جسے ہم پیلپیشن کہتے ہیں، جی مجھے محسوس ہو گئیں، اور وہ ایریاز میں جہاں بہت پرومیننٹ تھیں یہاں سامنے اور چیسٹ کے، تو پھر وہ میں نے 2 یا 3 دفعہ یہ تشریف لائے تو دونوں تینوں دفعہ ان کی نکالی. پھر اس کے بعد مطلب دین ریموو ہونے کے بعد اگر پہلے ایکس ریز میں اگر 5 ہیں اور 3 نکل جائیں، اب 2 رہنی چاہیے، پھر جائیں تو پھر 7 ہو جائیں تو جی اسی وقت بڑھ جاتی. نہیں مطلب آفٹر اے ڈے اور سو. تو انبیلیویبل سی بات ہے کہ اب یہ ایبویس ایکس رے ہے اور اسی بچی کا ایکس رے. جب آپ نکالتے ہیں تو اسکن کے کتنا ڈیپ ہوتی ہے سوئی؟ سے 0.5 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر آلموسٹ 1 سینٹی میٹر. یعنی کہ وین کے اندر نہیں ہوتی ہے، وینز کے قریب تھیں. جو نیک والی ہیں وہ تو آبویسلی یہاں پہ تھی نا، ایگزیکٹلی وینز کے قریب، آرٹریز کے قریب کہنا چاہیے. اور جو ویسے وائٹل آرگنز اور بھی ایریاز نکلتے ہیں یہاں جو نسیں دماغ کی طرف جا رہی ہیں، شریانیں، ان کی بڑی امپورٹنس ہے. یہاں پہ نکلتے ہی ہارٹ سے اوپر کی طرف بڑا ان کا فلو ہوتا ہے اور بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو وہ میں نے الحمدللہ دونوں تینوں دفعہ چلیں سکسیزفلی نکلی. بچی کو اسی وقت ریلیف ہو گیا جو ہی نکلی. لیکن تھرڈ سوئی جو تھی ڈاکٹر صاحب اس کی شکل کیسی تھی؟ میں بتانا یہی چاہ رہا تھا، بہت امپورٹنٹ، کہ دیٹ واز ایگزیکٹلی لائک اے اسٹچنگ نیڈل آف دا مشین. جو مشین میں ہاتھ والی مشین میں جو پڑتی ہے ہوتی ہے جس میں پرک کرنے کے آپ دھاگا بھی ڈال سکتے ہیں، اس ٹائپ کی تھیں. وہ پھر تھوڑی رسٹڈ بھی تھیں. رسٹڈ تھیں؟ ہاں 1-2. تو فریش جو نیو ہوتا ہے وہ تو بلیو کیا جا سکتا ہے نا کہ کسی نے خود کر لی ہے، یا مطلب ہے جیسے ہم ایز اے میٹا فزیکل اپروچ کے ساتھ سوچتے ہیں لوگ. اگر وہ لوہے کی ہے سوئی، میں اپنی عقل کے لیے پوچھ رہا ہوں، اور وہ باڈی کے اندر رکھ دی جائے تو کیا اس کو باڈی کے اندر رسٹ لگ سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. کلر چینج ہو سکتا ہے، پر کلر چینج ہو سکتا ہے اس کا. تھوڑی سی رسٹنگ نہیں کہنا چاہیے ایگزیکٹلی، بٹ ڈسکلریشن تھوڑی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کو کبھی اس بات پہ شک ہوا ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس کہ یہ پیشنٹ جو ہے اپنے آپ کو خود کر سکتا ہے اور یہ شاید اس کا ایک اپنا بیہیویئرل پرابلم ہو؟ ایسا کبھی شک ہوا؟ جی مجھے یہ فیلنگ آئی بھی، اور میں ابھی آپ سے شیئر بھی کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میں نے کہا شاید سیلف امپلیکیشن یا خود کو لگا لینا چوٹ یا اذیت دے لینا یہ پاسبل ہے، لیکن بار بار کرنا مشکل سا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں تو وہ ہیپی فیل کرتی ہے. اگر اس کو یہ پلیزنٹ فیلنگ ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ بعد میں تکلیف دے. تو اس کو اگر تکلیف ہی دینے ہو تو وہ نکلوانے پہ بزیدی نہ ہو گھر والوں کو. میں نے نہیں کرنا، میں تکلیف میں ہوں تو میں رہوں. پھر ہر ایسی چیز کا جو موٹیو بھی ہونا چاہیے کہ اگر اپنے آپ کو پین دے رہے تو موٹیو کیا ہے؟ وہ سر ایز اے ڈاکٹر ڈیفینیٹلی ہم سائیکوسومیٹک ہسٹری ضرور لیتے ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہ ہو، کوئی سوشل پرابلم. ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی پیتھولوجی کے ٹیسٹ ان کے کرائے، کوئی پیتھولوجیکل ٹیسٹ کرائے، کوئی لیور فنکشن ٹیسٹ کرایا ہو؟ سر وہ روٹین میں ان کے جو آبزرویشن میں انہوں نے ٹیسٹ کروائے تھے وہ میں نے دیکھے، وہ سارے نارمل تھے، ود ان نارمل لمٹس. ان میں کوئی ایسی ابنارملٹی آئی کوڈ ناٹ فائنڈ. CBC بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز نارمل چل رہی ہے، لیور فنکشن بھی ٹھیک ہے، ہر چیز نارمل ہے، ان میں کوئی ڈیفیکلٹی کوئی ان کو اس طرح کا پرابلم نہیں ہے کہ السر سسپیکٹ کیا جا سکتا ہو یا کوئی ایسی چیز نہیں کوئی ایسی بیماری ایسا سیکنڈری کوئی ڈیزیز اس میں انوالو نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے کانفیڈنس سے یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، پھر آپ اس بات کو ریاست جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ سوئی کہاں سے آئی؟ یہ سوچنے کی بات یہ تھی، یہ تو ہمارے بایو کیمسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا اور جو ڈپارٹمنٹ ہے پیتھولوجی والے وہ دیکھ سکتے ہیں یا زیادہ ایکسپلینیشن بھی دیکھ سکتے ہیں.
کیپنگ ان ویو کہ ہماری کڈنیز جو ایکسکریٹری میکانزم میں کام آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ فیریٹن ہماری باڈی میں. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ فینومنا ہو، وہ میرے لیکن ذہن میں ہمارا یہ کڈنی اگر کنسیڈریشن آئی کہ جی ہمارے جسم میں فولاد، ایک لفظ اردو کا مشہور ہے، فیریٹن ہم اسے کہتے ہیں یا فیرس کہتے ہیں، فیرس سلفیٹ، وہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے، کہیں اکومولیٹ ہوتا ہے، کوئی اس کا میکانزم موجود ہو جو ان نون ٹو دا ہیومن. ڈاکٹر صاحب یہ میں بالکل مان سکتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اگر سوئی کے پیچھے وہ پن ہول نہ ہوتا تو پھر میں سمجھتا کہ شاید یہ ٹھیک ہے، لیکن پن ہول جو ہے وہ تو مارکیٹ میں. قاری صاحب کو ذرا مائک دیجیے گا. قاری صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ اس پہ پہلے تو اپنی رائے دیجیے، آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ بلال بھائی رائے تو جو میں نے یہاں جو صورتحال دیکھی ہے، یہاں پہ تو نہ تو جادو اور نہ جنات، یہ میری تشخیص میں تو نہیں آ رہا. نہیں آتے. اچھا، واللہ عالم. باتیں ساری ان کی سن کے وہ حیران کن ہیں کہ پیچھے اس کے بیک میں کیا ہے، لیکن تشخیص میں جادو اور جنات نہیں آتا. آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ جادو ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ جنات ہے؟ تو آپ کا کیا تشخیص کیا آپ کی کہ یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. جسم سے کیوں نہیں؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے واللہ عالم کہ بیک کیا ہے. نہیں پتا. باتیں ساری سن کے ان کی حیران کن ہے، لیکن جب ہم اپنی نظر سے تشخیص اس میں چیز. اچھا قاری صاحب اگر سمجھ میں نہیں آتا، اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ میں نے زندگی میں ڈاکٹر صاحب کو بھی ایسا کوئی قاری نہیں دیکھا، عامل نہیں دیکھا جو کہتا ہو کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، کیونکہ ہر عامل کے پاس ہر شے کا علاج ضرور ہوتا ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے. لیکن میں نے یہ بات آج دیکھی ہے، لیکن میں یہ بات مجھے نہیں یاد کہ کب سے نہیں سن رہا کہ سر میں سے کیل نکلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں، اور وہ کیل جو تھے وہ ڈاکٹر صاحب رسٹ کے تھے اور وہ کھینچ کے نکالے جاتے تھے. اب وہ دماغ کے اندر سے اگر کیل نکل رہا ہے تو مجھے سمجھ میں میری نہیں بات کبھی بھی آ سکتی کہ وہ شخص زندہ کیوں ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ بی بی پاک دامنہ میں ایک شاہ صاحب تھے، وہ دم کرتے تھے اور کیل ٹھیک ہو جاتے تھے، سوئیاں نکلتی تھی. میں نے زندگی میں مردوں کے اندر یہ پرابلم نہیں دیکھا، یہ عورتوں کے اندر پرابلم ہے. اگر اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو کیا اس بات کو آپ اس کو کیا کہیں گے، کیا چیز ہے یہ؟ اگر روحانی نہیں ہے، جنات نہیں ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر یہ کیا ہے؟ پنیں کہاں سے آئیں؟ میں تو اس وقت سے اس چیز پہ غور کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں تو جو ہماری فیلڈ ہے اس حساب سے جادو اور جن نظر نہیں آ رہا. تو یہ ساری باتیں ان کی اگر سن میں کے جملہ یہ کہوں مسئلہ تو کیا اس بات سے آپ اگری کریں گے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ آپ کے علم سے بہت زیادہ دور ہے؟ آپ کو نہیں پتا کیونکہ جادو جن تو نظر آ نہیں رہا میری سمجھ تو اللہ پن بھی تو نظر آ رہی ہے نا. پن تو نظر آ رہی اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے نا، جی اور آپ کا ڈاکٹر صاحب ہم نے انتظار کیا، اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو یقین کیجئے کہ میں ساری بات کو ایک اور رنگ سے دیکھتا. لیکن ڈاکٹر صاحب بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پنیں خود نکالی ہیں، ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ ٹھیک ہے، ان کا CBC بلڈ کاؤنٹ ٹھیک ہے، ان کا بلیروبن بھی ٹھیک ہوگا، ان کا جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، ہیموگلوبن بھی فٹ ہوگا. اس کے باوجود یہ آ رہی ہے، تو اس پہ رائے کیا ہوگی؟ کیوں؟ دیکھیں آپ کے ساتھ پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، جو چیز نظر آئی وہ بتائی. چھوٹے سے وقفے جاتا ہوں، واپس آئیں گے تو شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا شاہ صاحب کو بھی یہ مقدمہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. یہ بڑی اچنبے والی بات ہے کہ ہمارے عامل جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں ہے. یہ بات کیا ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں، لیکن جب اولاد جو ہے وہ تکلیف میں ہو تو اللہ کی رضا میں تو راضی ہونا ہی ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. حضرت آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے ان کو؟ نہیں ادھر تو نہیں لے گئے، مگر یہ اس کے بعد یہ نارمل ٹھیک ہوتی ہے. ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں لگتا کہ بچی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوگا. وہ کمیونیکیشن میں بالکل ٹھیک ہے، ایموشنز اس کی سٹیبل ہیں، وہ بات ٹھیک کرتی ہے، اس میں کوئی نظر نہیں آتا، اس کا آئی کانٹیکٹ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سارے سمٹمز سجیسٹ نہیں کریں گے کہ آپ کو لے کر جائیں. میرے گھر والوں میں تمام بچوں میں سے یہ بچی میری جو ہے نا یہ بہت سمجھدار ہے، میں اس کو ترجیح دیتا ہوں. شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ قاری صاحب نے تو ہاتھ اٹھا لیے، کہ آپ کے خیال میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دیجیے. جو مجھے سمجھ آئی وہ تو سائے کا مسئلہ ہے جی. سائے سے مراد ہوتی ہے کوئی جن وغیرہ کا کوئی سایہ ہے؟ سایہ ہے اس کے اوپر. ہاں جی وہ جن ہے. آپ کے خیال میں آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ مرد عورت کیا جن ہے؟ جی مرد ہے جی، مرد، یہ مرد ہے جی. ہاں جی. اور وہ لیکن ایک تو یہ بچی یہ کہتی ہے کہ مجھے عورت نظر آتی ہے، جی جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد کا سایہ، تو وہ جن جو ہے وہ اس چیز میں کیوں دلچسپی لے گا کہ اس کے جسم میں سوئیاں ہوں؟ وہ تکلیف کو زیادہ چاہتا ہے. یہ جب اسے دم کرائیں گے کسی اناڑی آدمی کے ہاتھ سے، اسے تکلیف دے گا.
ये तशद्दुद पसंद जीना है। तशद्दुद पसंद जीना जी। शहजाद आप इसको दम करिएगा। बेटा हाथ नीचे कर लो। वो डॉक्टर सलाम साहब हैं जी, उनसे भी पूछें जरा सारी मालूमात, वो आपको बेहतर मेरे से गाइड करें। 1 सेकंड ठहरिएगा। अल्लाह ला इलाहा का बड़ा सही मेरे मर्तबा से जोना आपने अल्लाह हत्ता यात लिल्लाह बिला अर्ज़ी शैतान का फरर बख्श में चिल्ले का लिया फकर इखलास लगा को वला खतम नस पर को। इसको माइक देना बच्ची को। इकरा तुमने कुछ महसूस किया? नहीं। कुछ नहीं महसूस किया? नहीं आएगा बीच में, बीच में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, अकेले में आ गई है जब अच्छा, चले जाते। तुम खुद कुरान पढ़ती हो? नहीं। कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ने देते। कभी नहीं पढ़ने देते। तुम्हें कलमा आता है पढ़ना? जी। मुझे सुना सकती हो? सुनाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक दफ़ा मुझे फिर ऊंचा, इससे भी ज़्यादा ऊंचा सुनाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सब कलमा वो पढ़ रही है, दम उसको महसूस नहीं हुआ, क्या वजह? आप इसको कैसे ठीक करेंगे? मैंने अर्ज किया ना जी कि दम करूंगा, इसे धोनी दूंगा, इसे तवीज़ पर लाऊंगा, पानी की चींटे मारूंगा, ये ठीक होगी, आज ही ठीक होगी। तो अभी क्यों नहीं कर रहे? कर देते हैं जी। बिस्मिल्लाह करें। प्याज इलाज का तरीका समझा सकते हो कि करोगे? समझाना ਇਹਨੇ ਪਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ 'ਚ। ये तावीज़ ਅੱਲਾ होगा? ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ठीक। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 21 ਦਫਾ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜਨਗੇ, 3 ਦਫਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਪੜੇਗਾ। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ लिखा है, ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਧੂਣੀ ਦਿਓ। ये क्या चीज़ है काली? धोनी है जी। ਇਹਨੂੰ ਧੂਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ इंशाअल्लाह ताला। ਉਹ ਇਸ और ਮਹੱਲੇ ये 'ਚ कुल्हाड़ी का भी कोई इस्तेमाल है? ये हाँ जी, इससे वो चीज़ डरती है जी। अच्छा। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, 3 ਦਫਾ ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਪੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਟੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 5-7 ਦਿਨ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ये जो आपने लिख के दिया ये पढ़ना है? 3 दफा सूरत बकरा पढ़ के पानी 'ਚ फूका मारनी है, हर दफा पढ़ के 3 दफा फूक मारनी, फिर पर्ची ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ है पानी में? हाँ जी, पानी ठीक। तो शावर ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ठीक। ਇਹ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, और ये ਇਹਨੂੰ इसको बांधनी है? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक। 11 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲਿਆਣੀ ਹੈ। 11 ਕਿਲੋ ਗੰਦਮ? ਹਾਂਜੀ, ਗੰਦਮ 11 ਕਿਲੋ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ 11 ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ है। फिर ਇਹਦੇ दोनों हाथ पकड़ के 101 दफा उसे ऐसे करना है। वो हाँ जी, वो दरिया में, नहर में कहीं कहीं भी फेंक देनी। गंदम को पहले इसके गिर्द बांटना, इसके गिर्द घूमना है पाँव तक 11 दफा करना है। 11 दफा, ताकि इसका सदका जाए। फिर उसमें हाथ डाल के 101 दफा उसको ऊपर और नीचे करना है। दोनों हाथ इस तरह 101 दफा करना है। ठीक। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। अभी इसके ऊपर क्या इलाज करेंगे? ਅਭੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਧੂਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਧੂਣੀ। माचिस लाना बेटा। इंशाअल्लाह ताला आज देखांगे आज तो बाद किहड़ा सूई ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈਗਾ। जो थी है वो आपने बुलवा ले, उसके बाद सुई पैदा नहीं होगी। वो डॉक्टर ने निकाली पड़ी। हाँ जी, हाँ। ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। दरअसल ये खुद भी बोल रही थी, आज से मैंने बताया ना, कि कहती है कि डॉक्टरों के पास जाओ आप। नहीं, मैं डॉक्टर की पहले बार निकाल ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। कुछ अच्छा या बुरा, दरमियाना कुछ महसूस हुआ तुम्हें? कुछ नहीं महसूस हुआ? ठीक ठीक। ये पास ही रखो अपने। ਕਾਫੀ ਗੰਢਾਂ ਲਾਤੀ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੰਢ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ
اردو میں بات کریں. میں نے جناب اگر بغیر کسی چیز تو اپنے آپ یہ گرہ کھل گئی کہ جڑا اثر سی وہ سمجھو رہے گا سی, اگر نہیں کھلے گی تو نس پج گیا. انشاءاللہ ان کو کتنے دن انتظار کرنا ہے؟ صرف 7 دن بعد چڑھنا, بس اس کے بعد 4 دن. 7 دن. یہ بھی ممکن ہے کہ 7 دن میں یہ خود بخود کھل جائے. یہ 2 دن میں کھلے گا خود, کیونکہ اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. وہ یہ بھی بولے گا کہ یہ سنگل کھولو. اس پہ کچھ پڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی, پڑھا. یہ دم کیا ہو بقاعدہ جی. تم نے کوئی فرق محسوس کیا؟ نہیں. وہی طبیعت ہے, درد بھی اسی طرح سے ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو فرق, یہ جو آپ نے ابھی دھونی دی ہے یا دم شاہ صاحب نے کیا ہے یا آپ نے دھاگا باندھا ہے, اس کا فرق ہمیں کب نظر آئے گا؟ ہر وقت اس کے ساتھ نہیں ہے. ہر وقت ساتھ نہیں ہے. ہر وقت ساتھ نہیں ہے. وہ جب بھی آئے گی تکلیف دے گی تو چلی جائے گی, اور وہ جب آئے گی وہ تکلیف نہیں آئے دے گی. گی. نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب ہے وہ سوئیاں نشانی کے طور پہ چھوڑ کے جاتی ہے؟ بالکل نہیں آئے گی, بالکل نہیں آئے گی. اب نہیں آئے گی. آج کے بعد نہیں آئے گی. ان کو آج کے بعد محسوس ہوگا کہ کسی چیز نے تنگ نہیں کیا. اچھا, یہ جو آپ نے دھونی دی تھی یہ آپ نے کس چیز کی دی تھی؟ یہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ اس کو, یہ کپڑا تھا؟ یہ نیچے کاغذ تھا, کاغذ میں لکھا ہی ہوا تھا, کاغذ کے اوپر لکھ کے اوپر دھاگا ہی تھا. تو اس کو محسوس ہوگا, کبھی دور سے بھی آئے گا اسے محسوس ہوگا, اس کو کافی دنوں تک محسوس ہوگا کہ کوئی چیز یہ ان کو مارنے کے لیے, وہ جس چیز کا سایہ نا اس کو مارنے کے لیے. اب یہ کتنا انتظار کرے تو اس کو فرق محسوس ہوگا؟ وہ چیز آئے گی نہیں تو فرق کیا, بالکل اس کے پاس آئے گی نہیں. آئے گی نہیں. آئے گی نہیں, بالکل نہیں آئے گا. جب یہ پانی ماریں گے نا, کنک پھینک کے پانی ماریں گے, ایسے یہ کل دھاگا کھلتا ہے نہیں کھلتا, خود ہی کھل جاتا ہے. فرض کیجیے یہ آج کیا مانی ہوں گے, یہ آج گندم لا کے پھینکیں گے نا تو ایسے جسم ہو جائے گا جیسے کہ کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. گندم پھینکے گا, پانی اپنے اوپر سیدھے سے الٹے کرنے یا الٹے سے سیدھے کرنے؟ ایسے سیدھے 11 چکر لگانے, سر میں لگا کے پاؤں میں لگا کے, سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی سیدھے ہاتھ سے. کوئی بھی, یہ خود نہیں, کوئی بھی کرے گا گھر کا فرد. وہ سورج بکرا پڑھ کے اس کو پانی ماریں گے, یہ تویز اس کے گال میں ڈال دیں گے. خواتین حضرات, یہ وہ کاغذ ہے جس پہ کہ یا اللہ یا حکیم یا متی یا رحمان یا رحیم اور اسرافیل اور اسرائیل 2 یہ سب نام لکھے ہوئے ہیں. اس کو پانی میں ڈبونا ہے. اس کے پیچھے یہ ایک ذائچہ کہتے ہیں, یہ بھی عدد ہی ہے, یہ عدد کا ذائچہ ہے بنا ہوا. یہ ویسے آپ نے اسرائیل کا نام کیوں لکھا ہے؟ چاروں کا لکھا نام. اچھا, چاروں کونوں پہ. چاروں کونوں پہ. اچھا, جبرائیل کا بھی لکھا, میکائیل کا بھی لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ وہ ہے جو پانی میں ڈبو کر ان کو سورہ بقرہ 3 دفعہ پڑھ کے پانی میں ڈبو کے اور ان کو چھینٹے ڈالنے. اور یہ وہ تعویذ ہے جو کہ ان کے گلے میں ڈالنا ہے باندھ کے. بالکل. اچھا, اس تعویذ کو نہاتے ہوئے اتاریں گی یا کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں؟ اوکے. یہ ہے یا اللہ یا حفیظ یا شافی یا رحیم یا اللہ, یہ تعویذ ہیں. خواتین حضرات, ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں دماغ میں بات آئے کہ یہ جو سارے ایکس رے ہیں یہ اس بچی کے ہیں ہی نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اس لیے ہم یہاں سے ابھی جائیں گے اور ایکس رے کروائیں گے اس بچی کا کہ یہ جو کلیم ہے اس کا کہ یہاں پہ اس کے پین ہے اور اس کے اندر یہاں پہ سوئی ہے, جو کہ مجھے لگ رہا ہے, فیل ہوتا ہے کہ ہے. اگر ایکس رے کے بعد بھی یہ بات سچ ہے تو پھر ہمیں شاید ان پہ بھی بھروسہ کرنا پڑے. آئیے پہلے ایکس رے کراتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ حقیقت کہاں تک وہم ہے یا حقیقت ہے. خواتین حضرات, ہم اس وقت آئے ہیں جہلم میں ایک پرائیویٹ کلینک پہ جہاں پہ ایکس رے جو ہے وہ ڈیجیٹل فارم میں ہمیں ملے گا. یہ اس لیے ہم نے کوشش کی تاکہ جو کلیئرٹی ہے اس سے پتہ چل سکے کہ سوئیاں جو ہیں وہ اس وقت اندر کتنی حقیقت یا کتنا وہم ہے. آئیے ایکس رے دیکھتے ہیں. آؤ بیٹا. ایک 2 3 4 5 6 اور 7 اور یہ 8, یہ 8, یہ 9 10 11 پنس ہے, 12. خواتین حضرات, یہ وہ ایکس رے ہے جو کہ ہم نے جہلم میں آ کے خود نکالا اور یہ ڈیجیٹل ایکس رے ہے. اس کے اندر جو پنیں نظر آ رہی ہیں ان کی تعداد کم و بیش 12 کے قریب ہے, اور اگر اسکیل پہ دیکھا جائے تو ایک پن جو ہے
وہ تقریباً 1.5 سے 2 انچ لمبی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس بچی اقرا کے جسم کے اندر پنیں موجود ہیں. یہ پنیں آئیں کہاں سے اللہ عالم، کسی کو نہیں پتہ. ایک عالم ہمارے، عامل ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ان کے نہ سمجھ میں نہ بات ہے، نہ ان کے پاس کوئی علاج ہے. ایک عامل نے کہا کہ شاید ان کی سمجھ اور ان کے عمل میں اس کا حل ہے، جو انہوں نے ان کو دھاگا بھی باندھا ہے، ان کو دھونی بھی دی ہے اور ان پہ دم بھی کیا ہے. لیکن ابھی تک اقرا جو ہے ان کو بالکل بھی احساس کسی تبدیلی کا نہیں ہو رہا. اقرا کو ہم نے لاہور انوائٹ کیا ہے، وہاں پہ ہم نے 3 لوگوں سے اپوائنٹمنٹس کیے ہیں، سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ سے ایک کمبینیشن میں، ایک سرجن سے جناح ہاسپٹل میں، اور ایک ایسے شخص سے جو کہ شاید روحانی علاج بھی کر سکے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ اقرا جو ہے وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.